بتا رہے ہیں یہ پورا مواد جو ہمارے پاس آیا ہے یہ مواد تاریخ کی 14 الگ الگ مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں سے آیا ہے. ٹوٹل 14 بڑے ہسٹورینز نے کتابیں لکھی, 14 بڑے مورخین نے کتابیں لکھی, مشہور مورخین نے کتابیں لکھی. ان میں سے 14 میں سے 9 کی کتابیں ضائع ہو گئیں, بہت زمانے میں لکھے کہیں مس ہو گئیں. 5 باقی ہیں. ابو مخناف, ابن سعد, بالازوری, دیناوری اور ابن عتم, یہ 5 مورخ ہیں جن کی کتابیں باقی ہیں. اور یہ پوری 14 کتابیں ایک ہی نام سے لکھی گئیں, پوری 14 کتابیں ایک ہی نام سے لکھی گئیں جس کا نام ہے مقتل حسین, یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل, اس نام سے لکھی گئی ہیں. یہ 14 کتابیں جنہوں نے لکھی, ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان 14 کتابوں کو لکھنے والوں میں ایک بھی عرب نہیں ہے, پورے ایران کے آتھرز ہیں. اور ان 14 میں سے جو 5 بچے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سنی اکابر علماء مانتے ہیں کہ اس میں کا ایک بھی سنی نہیں ہے. لیکن یہ جو کتابیں لکھی گئی یہی واقعات ہم سب میں آج مشہور ہیں. کربلا کے واقعے سے متعلق جو تفصیلات ہیں ہم مسلمان جانتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں. کربلا کے واقعے کی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوئی, کربلا کا واقعہ تو ایک مسئلہ انجام کو پہنچا, اس کی شروعات کہیں اور ہوئی. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا. کیا قبیلہ تھا؟ ابو بکر صدیق کس قبیلے کے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے کے تھے؟ ہاں ادی قریش کے تحت کا قبیلہ ہے, مین قبیلہ قریش ہے. قریش کے 12 چھوٹے قبیلے تھے, ان میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو تیم سے تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عادی سے تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا. لیکن بنو ہاشم, بنو عادی, بنو تیم اور بنو امیہ یہ پورے کے پورے قریش تھے. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 11 بیویاں تھی جب آپ وفات فرمائے. جب تک آزاد 11 بیویاں تھیں اور 4 لونڈیاں تھیں. آپ کو جملہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تولد ہوئے, پیدا ہوئے. آپ کی 11 بیویوں کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. کئی مسلمان ان کو خدیجہ بولتے, ٹی سے پڑھتے, ٹی نہیں ڈی ہے, وہ ڈی, دال تا نہیں ہے, وہ خدیجہ, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد سودا رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور 11ویں تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 11 آزاد عورتیں نکاح میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور 4 سے زیادہ شادی کرنے کی مخصوص اجازت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. عام مسلمان کو صرف 4 تک کرنے کی اجازت ایک وقت میں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 کے ضمن میں. باقی کے پورے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک ہی وقت میں صرف 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخصوص یہ اجازت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویاں تھیں. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ مومنوں کے لیے, ان مسلمانوں کے لیے ماؤں کا مقام رکھتی ہیں. کا مطلب اگر آپ اور میں ہوں, کل میں مر جاؤں تو میری بیوی جب بیوہ ہو جائے گی اگر وہ چاہے تو کسی ایک مسلمان سے شادی کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی مسلمان اپنی ماں سے شادی کر سکتا؟ کا مطلب اگر نبی کا انتقال ہو جائے تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے, تم ان میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو ہماری مائیں ہیں وہ. سورہ احزاب آیت نمبر 6. اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 20 سے لے کر جب آپ آیت نمبر 60 تک پڑھیں گے تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا, آپ کے نکاح کا ذکر کیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ایک آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو تو میں تمہیں اللہ کی طرف سے خوش کرنے والی چیزیں اس دنیا کی عطا کرتا ہوں, تم لوگ اسے لے لو اور مجھے چھوڑ کر چلی جانا, لیکن اگر تم اللہ کو اور آخرت کو پسند کرتے ہو تو رک جانا. ارے کون کمبخت ہو سکتا ہے جو وقت کے رسول کو چھوڑ کر جائے؟ اللہ کا شکر ہے ہماری ایک ام المومنین بھی اس پر راضی نہیں, بولی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ کر جائیں دنیا کے لیے. کیا ہم پاگل ہیں, ہم بے وقوف ہیں کہ ہمارے نبی کو چھوڑ دیں اس دنیا کے لیے؟ کسی نے بھی نہیں چھوڑا. اس سے ایک اور بات ثابت کیا ہوئی, جو الزام لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی شادیاں کرتے تھے, قرآن کی آیت آئی کوئی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو جاؤ, کوئی بیوی چھوڑ کر نہیں گئی. رضا کون راضی نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابیہ آئیں, بولی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, وہ گزر گئی, چلی گئی. وہ خاموشی دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو رہے ہیں. جیسا ہی وہ گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, بولے کہ دیکھو کیسی بے شرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر کہتے ہیں اے عائشہ بڑی عقل مند ہے, سب سے اچھے کو اس نے پسند کیا ہے. نبی سے کون نہیں چاہے گا شادی کرنا؟ کون ایسا باپ ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ نبی کو اپنی بیٹی دے دے؟ کون ایسا بھائی ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ نبی کی بیوی اس کی بہن بن جائے؟ ہر صحابیہ کی تمنا تھی کہ میں بیوی بن جاؤں, ہر صحابی کی تمنا تھی کہ میری بیٹی یا میری بہن ان کی بیوی بن جائے. لیکن اللہ کے نبی کی شادی جو بی بی خدیجہ سے ہوئی, اس ایک نکاح کو چھوڑ کر جتنے شادیاں ہوئے اللہ کے حکم سے ہوئے, اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی شادی نہیں کی. یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سمجھ میں آگے بات؟ نبی اپنی پسند سے کسی کو پسند کر کے شادی نہیں کیے. بی بی خدیجہ سے نکاح نبوت ملنے کے 15 سال پہلے ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. یہ ایک نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مرضی سے ہوا. اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ تمام کے تمام اللہ کے وحی کرنے کی وجہ سے ہوئے. تو پہلی چیز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آنا. بی بی خدیجہ سے 4 بیٹیاں کون کون تھی؟ بی بی خدیجہ سے جو 4 بیٹیاں تھیں, بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, زینب رضی اللہ تعالی عنہا, اور سب سے چھوٹی لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. پنجے تنے پاک میں ہم صرف کس کا نام لیتے ہیں؟ پنجے تنے پاک میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس کا نام لیتے ہیں؟ کا مطلب باقی کے بیٹیاں ناپاک ہے؟ استغفر اللہ العظیم. نبی کی ہر بیٹی پاک ہے. سنی کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پاک پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کے 2 مرد بچے بی بی خدیجہ سے ہوئے, عبداللہ بن محمد, قاسم بن محمد. اور تیسرا جو لڑکا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 بیویوں کے علاوہ 4 لونڈیاں تھیں آپ کی. ایک تھی ریحانہ, ایک تھی جمیلہ, ایک تھی ماریا خبتہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور چوتھی ایک عورت سے شادی ہوئی جو تاریخی اعتبار سے الرحیق المختوم یا دوسری ایسی معتبر کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ شاید اس کا نام اسما تھا, لیکن صحابہ نے اکثر اس کا نام لینا پسند نہیں کیا, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں آپ کو قریب آنے دینا پسند نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت کر دیا, طلاق دے دیا اور اسے چھوڑ دیا. تیسرا جو بیٹا ہوا اللہ کے نبی کا وہ ماریا خبتہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا, اور اس لڑکے کا نام تھا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیسرا لڑکا ہوا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کئی صحابہ کی فضیلتیں بتائی ہیں. ان میں سے 10 کو عشر مبشرہ کہا جاتا. عشرہ عربی میں کہتے ہیں 10 کو, مبشرہ خوشخبری کو کہتے ہیں. عشر مبشرہ مانے وہ 10 مخصوص صحابہ جس کو جنت کی سب سے زیادہ خوشخبریاں دی گئی, سب سے پہلے خوشخبریاں دی گئیں. وہ 10 کون ہیں؟ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان ابن عفان, علی ابن طالب, عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام, سعد بن وقاص, سعید بن زید, طلحہ اور ابو عبیدہ بن الجرہ. یہ 10 سب سے افضل صحابہ. یہ یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ انشاءاللہ. اب ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس میں سے قرآن میں ایک آیت آئی ہے سورہ احزاب میں, جس میں اللہ نے آیت نمبر 32 سے لے کے 34 میں کہا کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تم میں سے کوئی بھی نبی کے بعد کوئی گناہ کرتی ہے
تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور جو تم نیکی کرو گی اس کا بھی دوہرا اجر دیا جائے گا. آیت کیا ہے؟ اے نبی کی بیویو, اگر تم میں سے کوئی نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ کرتی ہیں تو ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. تو ان لوگوں کا جو سنی گھر میں نہیں رہتے ان کا ماننا یہ ہے, یہ آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی. نعوذ باللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچکالا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راغب کریں تاکہ وہ شادی کر لیں. نعوذ باللہ. ہمارا ایمان یہ ہے کہ صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7012, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے میرے نبی, آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, مجھے اللہ نے تجھے 2 بار خواب میں دکھایا کہ ایک فرشتہ تجھے سلک کے کپڑے میں لپیٹ کر لے جا رہا تھا. میں نے اس فرشتے کو خواب میں کہا کہ بتا وہ کیا لے جا رہا ہے. اس نے کپڑا کھولا اور میں نے تمہیں دیکھا, تو میں نے خواب میں ہی دعا مانگی کہ اے اللہ, اگر یہ میرے حق میں ہے تو تو اپنی مرضی سے اسے مجھے پہنچا دے. مجھے خواب میں ہی اشارہ دیا گیا تھا کہ میں تجھ سے نکاح کرنے والا ہوں. ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت کہ وہ بدکار تھی, نعوذ باللہ, کہ وہ گنہگار تھی, ایسا ہو سکتا؟ اور جو ہماری ماں کو یہ بولے کہ بھی ہمارا دوست ہو سکتا. اب اس کے بعد جو واقعہ کربلا ہے, اس کی تاریخ تو آپ لوگ کئی بار سنے ہی ہیں. واویلا ہوتا ہے اس مہینے میں. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, وہ سنا کر باقی کا واقعہ سناتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں, کہہ دو غم حسین منانے والوں سے, کہہ دو غم حسین منانے والوں سے, مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے, مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق میری جان سے بھی زیادہ اہل بیت سے, اہل بیت سے مجھے میری جان سے زیادہ محبت ہے. ہے عشق مجھے اپنی جان سے زیادہ اہل بیت سے, یوں سر عام کوئی ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے, ہم تو زندہ و جاوید پر ماتم نہیں کرتے. ایک بچپن میں میرا دوست تھا, وہ گھر والا تھا. میں ایک دن اس کو پوچھا, بھائی دیکھ میرے کو ایک بات سمجھا, تیرے حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہت ظلم ہوا. جو کمبخت حرام خور نے ہمارے نبی کے گھرانے پر ظلم کیا, اللہ کی قسم اللہ اسے جہنم نصیب کر دے. لیکن وہ ظلم کا جو تم لوگ تذکرہ کرتے, کیا تم لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میرے نبی کے گھرانے کے خواتین کی عزت روڈ پر اچھال رہے ہیں تم لوگ؟ ارے ایسا کیسا ہوتا؟ میں بولا ایک میں مثال دینا چاہ رہا ہوں میرے بھائی تیرے کو. یہی کہہ رہے ہیں علامہ اقبال, کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے. میں بولا میرے بھائی برا مت مان, میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, تیرے گھر میں کوئی کمبخت گھس گیا, آج کل انڈیا میں ریپ بہت ہو رہا نا, اب گھر میں گھس گیا, کوئی بھی نہیں ہے, خالی تیرے گھر کے عورتیں ہیں, اور کچھ بدکاری کر کے چلا گیا, تو اب اگلے سال وہ تاریخ کے اوپر تو گھر کے اوپر اسپیکر لگا کے ارے رے 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 گھر کا دروازہ توڑ کے گھسا تھا, گھر میں کوئی بھی نہیں تھے رے, ارے گھر میں گھس کے ایسا کرا سنا تھا. ارے کمبخت میرے نبی کے گھرانے کے بارے میں تماشا کرتے پھر رہے, میرے نبی کے گھرانے کی عورتوں کو روڈ پر بیان کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. علامہ اقبال وہی کہہ رہے ہیں, ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے. میں اس کو بولا اللہ کرے کہ اللہ کسی مومن کو شہادت کی موت نہ دے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں بولا نہیں بھائی شہادت کی موت نہیں چاہیے. یہ کیسی بات ہوئی؟ نہیں شہادت نہیں آنا بھائی, اللہ کسی بد نصیب کو بھی نصیب نہ کرے, میرے دشمن کو بھی شہادت نہ آئے. ارے کیسی بات کر رہا بھائی, شہادت بہت بڑی چیز ہے. میں بولا پھر ماتم کہیں کو کر رہے؟ ارے شہادت اگر بہت بڑی چیز ہے تو ماتم کس بات کا ہے؟ اور اگر تم ماتم کرتے ہو تو غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 459 پر کہتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے. اور آپ لوگ جب ماتم کرتے ہی ہو میرے بھائی, تو شہادت سے تو جنت ملتی ہے.
اگر ماتم اس بات کا غم ہے آپ کو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان گئی ہے، تو اس سے زیادہ غم ایک مسلمان کو اس بات کا ہے کہ نبی اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ عمر ابن خطاب کو بھی قتل کیا گیا، عثمان غنی کو بھی قتل کیا گیا، علی ابن طالب کو بھی ختم کیا گیا، اور یہ تینوں مقام اور مرتبے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے۔ سنیوں میں بھی ایک شعر عام ہو گیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کیا؟ کبھی اس شعر کا معنی غور کیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اللہ تعالیٰ آل عمران میں جنگ بدر کو، قرآن میں اللہ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہہ رہے ہیں۔ یہ دن ایمان اور کفر کو فرق کرنے والا دن تھا، بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں دعا مانگ کر بتا رہے ہیں، صحیح بخاری میں روایت کہ اے اللہ اگر آج تو نے ہمیں کامیابی عطا نہیں کی، میرے رب، میرے پروردگار، قیامت آنے تک اس زمین پر اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے بڑی جنگ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ آپ لوگ کبھی غور کریں اس کا معنی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کا معنی کیا نکلا؟ کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر شہید کیے جا رہے تھے، ان پر ظلم عظیم ہو رہا تھا، ان کو کمبختے قتل کر رہے تھے، تو کیا ان کے زمانے میں دوسرے صحابہ بھی باحیات تھے کہ نہیں تھے؟ اتنی بڑی جنگ جس میں اسلام پہ بات آ گئی اور صحابہ گھروں میں بیٹھے ہیں، میرے بھائی تو تم مان لیے نا کہ یہ لوگ مرتد اور منافق ہیں، کہ اسلام کی جنگ تھی اور پورے صحابہ اپنے گھروں کو چھپ کے بیٹھے تھے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ اسلام کی عزت پہ بات آنے کے بعد کوئی صحابی اپنے گھر میں بیٹھ سکتے کبھی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمنان اسلام نے حملہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اعلان پہنچایا، آواز لگا کر اعلان دیا گیا کہ اے صحابہ ایمان والو، جس حال میں ہو اپنے گھروں سے نکل آؤ کہ دشمن اسلام کا ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ سب صحابہ جمع ہو گئے، راتوں رات ایک صحابی جاتے ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے، پہلی رات ہے، ابھی انہوں نے بستر کیا، بستر کر کے ہٹے، غسل لینا چاہتے تھے، ان کی اہلیہ کہتی ہیں اے میرے آقا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی چلے جائیں اور آپ غسل کے بہانے پیچھے رہ جائیں، جائیے نبی کے ساتھ شریک ہو جائیے، اللہ مالک ہے۔ جذبے سے وہ صحابی گئے، شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اچانک صحابہ نے جنگ کے ختم ہونے پر دیکھا کہ ان کی نعش ہوا میں ہے، پانی ٹپک رہا۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، بولے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میرا صحابی اللہ کی محبت کے جذبے میں، دین کے محبت کے جذبے میں، میری محبت میں گھر سے نکل کر آ گیا تھا، وہ غسل کی حالت میں نہیں تھا، وہ شہید تھا، ناپاک حالت میں تھا۔ اس کے جذبے کو دیکھ کر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا جو اس کی نعش کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ تو میں ایک چھوٹے سے صحابی کا، درجے میں چھوٹے سے صحابی کا قصہ سنایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں اسلام مر چکا تھا اور اس کو زندہ کیا ایک خبر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ ذرا سمجھائیے میرے بھائی کہ باقی کے صحابہ تو منافق اور مرتد ہو گئے کہ اسلام کی عزت پہ بات تھی، کوئی بھی نہیں تھا، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں پر۔ کیا کہتے ہیں ابھی بھی اسلام زندہ ہوتا کربلا کے بعد؟ ارے اسلام مر ہی نہیں سکتا، تم مر سکتے، میں مر سکتا ہوں، اسلام کبھی نہیں مر سکتا، اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اس دین کو بھیجا ہے اپنے رسول پر، ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے ان کو، ہمارے نبی کو، اور اس دین کو وہ غالب کر کے رہے گا، چاہے شرک کرنے والوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اسلام مر ہی نہیں سکتا۔ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کی تاریخ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ نقشہ سعودی عربیہ کا ہے، یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے کا ایران ہے، یہ پورا اس زمانے میں یوروپ ہے، یہ پورے حصے پہ اور یہ پورے حصے پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ مسلمان پہنچ چکے تھے اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے۔ ایک طرف اتنی دور پورا ایران آ گیا، ایک طرف وہاں تک چلے گئے۔ کہاں تک چلے گئے تھے؟ پیرس کے قریب تک چلے گئے تھے، فرانس میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوم منسٹر تھے. کیا تھے؟ پورے فوج کو بھیجنا, ملک کے اندر کے قانون کے نظام کو چلانا, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتوحات ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا, جب ایران فتح ہوا تو ایران میں بادشاہت تھی, ان لوگوں کے دل میں ایک بدلے کا جذبہ تھا. وہ بدلے کا جذبہ ان کے دماغ میں کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے ہی عربوں کے ساتھ, دیکھیں آج ہندوستان اور چین کے درمیان, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک تناؤ ہے. اس میں آپ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ ایک ہندوستانی پاکستانی سے ہارے, ایک ہندوستانی چین سے ہارے. ہم چاہتے نہیں کچھ بھی ہو جائے, ہم کو جیتنا ہے. لیکن جب صحابہ غالب آ گئے ان مملکتوں پہ, آپ امیجن کرو, اچانک کل آپ کو پتا چلا کہ بنگلہ دیش امریکہ اور رشیا کو جنگ ہرا دیا. امریکہ پہ قبضہ کر لیا بنگلہ دیش, رشیا پہ قبضہ کر لیا, چائنا پہ قبضہ کر لیا. ارے کیسا ہو سکتا؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب صحابہ نکلے تو ایسے ہی ممالک کو ڈھیر کر دیا اسلام کے تحت. وہاں کے جو غاصب لوگ تھے, جو بڑے عہدوں پر تھے, وہ لوگ بولے یہ کیا ہے, ہماری تو دکانیں بند کر دیے. کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, کہہ رہے ہیں کہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, کہہ رہے ہیں کہ صرف اسلام کا قانون چلے گا, نہ ہم کو موج مستی کرنے دیتے ہیں, نہ زنا کرنے دیتے ہیں, نہ شراب اور جوے کے قریب جانے دیتے ہیں. ارے یہ کیا ہے؟ تو بدلہ لینے کی بھاونا ان کے دلوں میں تھی. اس کی شروعات کہاں ہوئی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کس نے کیا؟ فیروز ابو لولو نے. یہ کہاں کا تھا؟ ایران کا رہنے والا تھا. کیسے قتل کیا یہ بھی واقعہ سن لیجئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی امامت کرنے کے لیے ٹھہرے اور صحابہ پورے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ کمبخت ان کو چھرا گھونپنے کے لیے 8 صحابہ کو چھرا گھونپا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ جب مسجدوں میں ٹھہرتے تو ایک دوسرے کے کانوں کو کاندھے اور پیر سے پیر ملا کر ٹھہرتے, بیچ میں ذری جگہ نہیں چھوڑتے. اور آج مسلمان میلوں دور ٹھہرتے ایک دوسرے سے. 8 صحابہ کو مارنے کے بعد وہ عمر ابن خطاب کو چھرا گھونپتا ہے, وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. ہوش آتا ہے ہمارے امیر المومنین کو, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا, ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ انہوں نے پوچھا, کیا مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی کہ نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری محبت میں نماز چھوڑ دیے؟ کہا کہ نہیں, ان لوگوں نے ادا کی. پوچھا کس نے امامت کی؟ کہا عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ گئے تھے. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ورنہ تم لوگوں کو کلمہ پڑھا تھا. آج تو ہم نمازیں ترک کر رہے ہیں. وہاں کہا کہ کہیں میری محبت میں نماز توڑے, اگر میری محبت میں نماز توڑے تو کلمے پڑھا دیتا. آج تو مسلمان نماز چھوڑا ہے. اب یہ عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا سوال تھا, مجھے مارا کس نے؟ کہا فیروز ابو لولو نے مارا. کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے. اور آج مسلمان سے ڈرتا پھر رہا ہے. آج وہ مسلمان زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اس شہر میں. اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کسی مسلمان نے مجھے مارا, اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھے نہیں مارا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قتل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواب کی پیشن گوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے تعبیر کی پیشن گوئی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحیح بخاری میں روایت آئی ہے کہ عمر ابن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا اللہ کے رسول, میں نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک بڑا مضبوط دروازہ ہے اور وہ ٹوٹ کر گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر وہ ٹوٹ کر گر گیا یا تھوڑے تڑک آ گئے اس میں؟ کہا یا رسول اللہ ٹوٹ کر گر گیا. کہا کہ اے عمر میرے امت کا خلا تو ہے, میرے عمر اس کا دروازہ تو ہے, جس دن تو گرے گا میری امت میں فتنے آنے لگ جائیں گے. یہ پہلی شہادت. اب آیا کس کا دور؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, ان کی خلافت 13 سال تک تھی. کتنے سال تھی؟ آپ کے شروع کے 10 سال بہت زبردست گئے. آپ کے خلافت کے دور میں صحابہ انڈونیشیا ملیشیا تک گئے. ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کس نے لایا؟ ہم کہتے ہیں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لایا, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ صحابہ کیرلا میں آئے. 200 سے زیادہ صحابہ کی خبریں کیرلا میں ہیں. آج
ارے ہمارے صحابہ کوئی چپا چھوڑ سکتے زمین کا اللہ کے نبی کے؟ وہ لوگ لائے، انڈونیشیا تک لے گئے۔ اب دور شروع ہوا دوسرے بڑے فتنے کا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمن کے علاقے صنع سے نکل کر ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ شخص آ کر مسجد نبوی کے پاس ٹھہرتا ہے اور کہتا ہے مجھے عثمان بن عفان سے ملاؤ، مجھے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا ہے۔ ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسے لالچی نہیں تھے جو لوگوں کو کلمے پڑھا کر سب میں اشتہار کرتے پھرتے، میں نے اتنوں کو کلمے پڑھائے، اتنوں کو کلمے پڑھائے۔ انہوں نے اس کو سوال کیا اور پوچھا کہ تو یمن سے یہاں تک آیا، کیا راستے میں تجھے کوئی مسلمان نہیں ملا جس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتا؟ میرے تک اگر دین سے محبت ہے، اللہ پر سچا ایمان ہے، تو میرے کلمہ پڑھانے کا کیا ہے، کہیں بھی پڑھ لیتا۔ اور یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمن کے صنع کے ایک بہت بڑے یہودی عالم کا بیٹا تھا۔ وہ یہودی خاندان جب مسلمان قبضہ کیے یمن پر تو وہ خاندان ان کا غلام بن کر آیا، یہ بچ گیا، اس نے اسلام کا ڈھونگ کیا اور اس ڈھونگ کو لے کر چلا کہ جب موقع ملے گا میں وار کروں گا ان کے اوپر۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں پہنچا اور وہاں رہنا شروع کیا۔ اس نے 3 سوال مسلمانوں کے بیچ کرنا شروع کیے۔ اس نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے بی بی فاطمہ، اللہ کے نبی کے بنو ہاشم قبیلے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا اہمیت؟ دیکھو یہاں پہ، جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنو امیہ کے ہیں، تو تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ نبی کے خاندان سے ہی ایک داماد موجود ہے، اس کی موجودگی میں تم نے دوسرے قبیلے والے کو خلیفہ کیسے بنا لیا؟ یہ پہلے فتنے کا سوال کیا اس نے۔ دوسرا، اس نے کہا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے ہارون علیہ السلام، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی ہونا چاہیے، تم نے دوسروں کو خلیفہ کیسے بنایا ان کے ہوتے ہوئے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آ سکتے ہیں قیامت کے پہلے، تو کیا تمہارے اور ہمارے نبی ان سے غیر افضل ہے؟ اگر وہ واپس آ سکتے ہیں تو نبی بھی ہر وقت ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ تیسرا اس نے فتنہ ڈالا۔ جب یہ بات صحابہ میں عام ہوئی، اسے ایگزائل کیا، تڑی پار کیا، روڑیوں کو کرتے نا، تڑی پار کی، شہر بدر کرے اس کو، بولے نکل یہاں سے۔ وہ نکل کر کہاں گیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ وہاں سے نکل کر گیا مصر، ایجپٹ کو گیا۔ ایجپٹ میں جانے کے بعد اس نے سوچا کہ جو صحابہ والے مسلمان ہیں اور ان سے ملنے جھلنے والے قریبی مسلمان ہیں، یہ علم کے پکے ہیں کیونکہ صحابہ کی صحبت ہے ان کو، لیکن ایسے کئی مسلمان ہیں جو نو مسلم ہیں، جو صرف اسلام لانے کے بعد محاذ پر جنگوں میں ہیں، ان کا علم اتنا پکا نہیں ہے۔ ان سے مل کر شروع کیا کہ کیا تم اسلام کو پھیلانے میں مصروف ہو؟ کب تک خالی باہر دیکھتے رہو گے؟ ذرا گھر کے اندر دیکھو۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ بولا میں مدینے سے ابھی آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ عثمان اہل بیت پر بڑا ظلم کر رہا ہے وہاں پہ، نعوذ باللہ، یہ جھوٹ باندھا اس نے۔ آپ کی میری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ کی قسم ہے، قربان ہے کروڑا، ہر سانس پر قربان ہے ہمارے نبی کے ہم۔ وہاں جو مسلم تھے بولے ہاں ہمارے نبی کے گھرانے پر ظلم ہو رہا، تو ایک جذبہ پیدا کیا پہلے بی بی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے ایک جذبہ پیدا کیا۔ یہ جذبے کو بھڑکانے لگا، وہی سوال ڈالنے لگا۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا یہ کمبخت یہاں پہ یہ کر رہا ہے، اس کو وہاں سے شہر بدر کرے، لات مار کے نکالے۔ اب وہاں سے نکل کر یہ پہنچا کہاں پر؟ کوفہ۔ کوفہ پہ گیا۔ کوفہ کیا تھا اس زمانے میں؟ میں آپ کو کیا بولا ابھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے 3 خلفاء کے دور میں؟ کیا تھے بولا؟ ہوم منسٹر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان فرانس کے قریب تک گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، کس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اے امیر المومنین، مدینے سے پیرس تک کا فاصلہ بہت دور ہے، ہم ان دونوں کے بیچ کے ایک علاقے کو کنٹرول روم بناتے ہیں تاکہ احکامات وہاں سے آپ کناتے ہیں، یہاں سے وہاں جانے میں مشکل ہو رہی ہے، ہم کوفہ میں ایک
کینٹونمنٹ ایریا بناتے ہیں, آرمی کا ایریا بناتے ہیں, اس کو کنٹرول روم بنا کر وہاں سے بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں ادھر والے لوگوں کو. عمر ابن خطاب راضی ہو گئے لیکن ان کی شہادت ہو گئی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہوئے اور ان کے دور میں وہاں پہ کینٹونمنٹ ایریا بسا جہاں پہ ملٹری والے اکثر رہا کرتے تھے. اب یہ پہنچا ان کے پاس, یہ واقعے کو غور سے سنو, یہ پہنچا ان کے پاس اور ان لوگوں کا دماغ خراب کرنا شروع کیا. بولا کہ کیسے مسلمان ہو تم لوگ, نبی کے گھرانے پر وہاں ظلم ہو رہا ہے, میں دیکھ کر آ رہا ہوں, قسم ہے اللہ کی میں نے بڑا ظلم دیکھا ہے, اور تم لوگ خالی یہیں پھر رہے ہو, نبی کے گھرانے سے تمہاری محبت نہیں ہے. لفظ ان کو بھڑکاتا گیا یہاں تک کہ ان فوجیوں میں سے ایک کثیر تعداد کو راضی کیا کہ چلو ہم مدینے کا حصار کرتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں. مدینہ پلٹ کر آیا. جب مدینہ آیا تو اس مکار نے بڑا صحیح مہینہ چنا, ذی الحجہ کا مہینہ اس نے چنا مدینہ واپس آنے کے لیے, کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر حج کا مہینہ ہے تو کئی صحابہ حج کرنے چلے جائیں گے. آیا اور مدینے کا حصار کیا. تاریخی اعتبار سے آتا ہے جب مدینے میں آیا جمعے کا دن تھا, مسجد نبوی میں داخل ہوا. میرے بھائی کبھی اس کے بھی تو بارے میں سنو کہ ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں. وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بتائی ہیں, وہ خطبہ جمعہ دینے منبر پر چڑھے, یہ کمبخت منبر کے پاس جا کر ان کی داڑھی پکڑ کر نیچے کھینچتا ہے اور کہتا ہے تم خلیفہ بننے کے قابل نہیں, اترو نیچے اس منبر پر سے. صحابہ مسجد میں اٹھ گئے, عثمان ابن عفان نے بٹھایا ان کو, کہا کہ ٹھیک ہے میں نیچے بیٹھتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ تم اب ہرگز خلیفہ نہیں رہو گے, علی خلیفہ ہیں ہمارے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کیا گیا. محرم میں کتنے دن پانی بند کر دیا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ صرف کتنے دن؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر کے اس کمبخت نے 3 مہینے تک کھانا اور پانی بند کر دیا. کبھی سنا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں؟ یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گئے, چڑھ کر مدینے والوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مدینے والوں کیسے لوگ ہو گئے تم لوگ, جب میرے نبی کے زمانے میں اس مدینہ شہر میں قحط آیا, بھوکے اور پیاسے تھے تم لوگ, نبی نے کہا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر انہیں پانی پلائے, میں اس کے جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں نے اس کنویں کو تمہارے لیے دام بڑھ کر دے کر خریدا اور تمہارے لیے مفت میں اسے دے دیا. کیا آج اس کنویں کا جو عثمان نے تم کو خرید کر دیا, اس کنویں سے بھی ایک قطرہ پانی نہیں پلاؤ گے عثمان کو؟ اللہ اکبر. ارے ہمارے مسلمانوں کو تو یہ بتایا گیا کہ تم کوئی احسان کرو تو احسان نہ جتاؤ. کتنے مجبور ہو گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان یاد دلانے کے, بھول گئے تم لوگ پیاسے تھے, یہ کنواں میں خرید کر دیا اور آج اس سے مجھے ایک قطرہ پانی نہیں پلاؤ گے تم لوگ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ جب واپس آئے, تماشا دیکھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ حکم دیجئے, اس کمبخت کی گردن مار کر پھینک دوں گا یہیں پر, ان سب کو قتل کروں گا جس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا ہے. اگر یہ کمبخت مسلمان نہیں ہے اور منافق ہے اور میں نے تم کو قتل کرنے کے لیے کہا تب تو بات صحیح ہے, لیکن اگر یہ واقعی مسلمان ہے اور اس نے غفلت میں یہ حرکت کی ہے اور میں نے تمہیں قتل کا حکم دیا ہے علی, تو قیامت میں عثمان کسی مسلمان کے قتل کا گناہ اپنے سر پر لے کر اٹھنا نہیں چاہتا, چاہے یہ لوگ میرے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیں. کبھی ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں سنے ہم لوگ؟ کبھی ان کی تکلیف کے بارے میں اندازہ کیا کہ 3 مہینے کھانا اور پانی ان پر بند کر دیا گیا ہے؟ بحر روما وہ کنواں جس سے پانی بند کر دیا گیا. بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو متعین کیا جانتے ہیں ان کے گھر کی حفاظت کے لیے؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے 2 بہادر لاڈلوں کو کہا کہ اے حسن اور حسین تم لوگ ہمارے امیر المومنین کے گھر کی حفاظت کرو. وہ لوگ دروازوں پر پہرا دیتے ٹھہرتے. بالآخر رات کے وقت پیچھے سے حملہ کیا گیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جس وقت شہید کیا گیا, اور آپ کے خون کے قطرے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر پڑھے، جس کا آخری حصہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہم ٹکڑا بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ قرآن مجید جو ترکی میں آج بھی موجود ہے، یہ وہ خون کے حصے، یہ نسخہ آج بھی موجود ہے۔ اس آیت کی تلاوت کے وقت یا اس پر خون کے خطرے تھے جب آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ قاتلوں نے کیا کیا؟ فوری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور ڈالا کہ اے علی، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، بیعت کیجئے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لینے سے پہلے اپنے گھر لوٹ گئے، اپنے دروازوں کو بند کر لیا اور کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسے حالات میں مجھے خلیفہ بنا رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا اور کہا امیر المومنین، یہ ہمارے نبی کا پاک شہر ہے جہاں قتل و غارت گیری حرام ہے، جہاں مدینے کے جھاڑ کا پتا توڑنا بھی گناہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے میرے نبی کے فضیلت کا کہ یہاں کے جھاڑ کا پتا بھی توڑنا گناہ ہے۔ اگر مسلمانوں کی یہاں قتل و غارت گری شروع ہوگی تو بڑا ہنگامہ ہوگا۔ امیر المومنین، وقت کی نزاکت کو سمجھ کر آپ خلیفہ بن جائیے۔ اللہ کی قسم ہمارے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کا کوئی شوق نہیں تھا، حالات کی نزاکت پر انہوں نے فوری ان لوگوں سے بیعت قبول کر لی۔ یہ جب بیعت قبول کرتے ہیں تو پتا چلا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں کوفہ کے گورنر ہیں۔ ان کو جب پتا چلا تو وہ فوری فوج لے کر وہاں سے آئے، بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے قاتل عثمان کو سزا دینے کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرا لیے، بولے کہ ان کو چھوڑ دیا۔ اور انہوں نے بیعت کی اتنی جلدی کیوں کی؟ جب وہ لوگ پہنچے تو اب دونوں میں بحث و تکرار کا مسئلہ شروع ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں کون کون تھے آپ جانتے ہیں؟ عشر مبشرہ میں گرایا 10 بھائی، آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا تو چھوڑ دو۔ بولا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 کا تو قتل ہو گیا تھا، بچے کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کون آئے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو باقی کے عشر مبشرہ ہیں وہ پورے ادھر ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ پورے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اے علی ابن طالب، آپ خلیفہ بنتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قاتل عثمان سے بدلہ تو لیجئے۔ یہ عثمان کون عثمان ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید آپ لوگ سورہ فتح پڑھتے ہیں، سورہ فتح سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سورہ فتح میں ایک واقعہ آیا ہے جسے بیت الرضوان کہا گیا۔ بیت الرضوان کا معنی کیا ہے؟ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے حج کا ارادہ کیے، عمرے کا ارادہ کیے، معاف کرنا، عمرے کا ارادہ کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے گئے ایک مقام پر، مکے سے پہلے رکے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عثمان، یہ مکے کے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ تم ایک اچھے نیک انسان ہو، کم سکون انسان ہو، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے سرداروں سے ملو اور ان سے کہو کہ ہمارے نبی اور ان کے صحابہ صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم مکے کو تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم کوئی ہتھیار نہیں لائے ہیں، جاؤ اور ان سے بات کرو، وہ راضی ہو جائیں تو ہم جائیں گے اور طواف کریں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کرنے گئے، 3-4 دن میں واپس آنے کا اندیشہ تھا، دن بڑھ گئے، کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے، اور منافقوں نے چاہا کہ نبی کو لڑائیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو بغیر ہتھیار کے آئے ہیں، کفار ان پر حملہ کر کے ان کا جانی اور مالی نقصان کر دیں۔ ان لوگوں نے ایک افواہ اڑائی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ جھوٹی بات کہی۔ کن لوگوں نے کہی؟ منافقوں نے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ جیسا ہی یہ بات ہوئی، دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں عظمت بتا رہا ہوں ہمارے عثمان کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر پورے صحابہ کو بلائے، ادھر آؤ صحابہ میرے، تال صحابہ، بولے اے صحابہ، میرا عثمان سنا ہے کہ قتل ہو گیا ہے، اے صحابہ کیا تم اپنے رسول کا ساتھ دو گے
آگے میرے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. پورے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کہا یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ, ہماری جان, ہمارا مال سب آپ پر سے قربان. یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے, ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کے لیے. جیسا ہی یہ بیعت صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر رکھ کر کی, اللہ اکبر, عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ کرو. قرآن کی سورہ فتح کی اللہ نے آیت نازل کی, کہا کہ اے نبی, صحابہ کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ اور آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ. اللہ بڑا خوش ہوا آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر آپس کی. اللہ آپ لوگوں کو آزما رہا تھا کہ تم آپس میں کتنے محبت کرتے ہو ایک دوسرے سے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ایسے عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر کیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیعت قبول کر لی. گرما گرمی پیدا ہو گئی. بات یہ طے پائی اس وقت کہ ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں, چاچا کے بیٹے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئیں گے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے, کیونکہ صحابہ ان دونوں کی بڑی عزت کرتے تھے. وجہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ, میرے اس ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے. قرآن کی سب سے پہلی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, ان کے لیے یہ دعا. اور موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گھر کے اندر کے کچھ باتیں مشورے میں کرنا ہوتا, کچھ راز اپنے دوستوں میں بیان کرنا ہوتا, تو وہ موسیٰ اشعری کو پکڑ کر اللہ کے رسول اپنے راز بتا دیتے. عظیم صحابی. دونوں طرف سے یہ طے پایا کہ دیکھو معاویہ بھی گرم مزاج ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرم مزاج ہیں, یہ دونوں بھی حق پرست ہیں. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور اللہ نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا تو اچھا نہیں ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ ہم ابن عباس کو یہاں سے لاتے ہیں اور ہمارے موسیٰ اشعری کو یہاں سے لاتے ہیں. یہ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیں گے. یہ طے پایا. سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ جواب دو بھائی. جب یہ طے پایا, اب خوارجی نکلے یہاں پر یہ بول کر کہ قرآن کے حکم کو چھوڑ کر آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے کیسا دو انسانوں کے حکم کو مانیں گے, لہذا آپ نے قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا, آپ آج سے امیر الکافرین ہیں. یہ ہے خوارج کی شروعات. بولے ابن عباس کون؟ بولے موسیٰ اشعری کون؟ آپ قرآن کو رکھ کر ان کا فیصلہ مانیں گے. اے علی, تو پھر آپ امیر المومنین ہی کہاں ہوئے؟ کمبخت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ٹھہر گئے, نعوذ باللہ. یہ ایک تاریخ بتا دیا ان کی. اب یہ جو فیصلے کا وقت تھا, یہ طے پایا کہ دیکھو آدھ رات گزر جانے دو, کل فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں بیٹھیں گے اور یہ دو معتبر صحابہ ابن عباس اور موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کریں گے. جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیں گے. رات ہوتے ہی عبداللہ بن سبا, اس کا دماغ چلا مکاری کا, بولا اماں کل اگر صبح یہ لوگ ملے اور بعد میں علی اور معاویہ مل لیے تو اب ہم تو پورے گئے کام سے. نہیں سمجھے؟ پورا فساد کرایا تھا. اگر مل لیے تو مسئلہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ بھی کیوں نہیں کر رہے مدینے میں؟ ہمارے علی اس سے ڈرے نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کے پاک شہر میں قتل و غارت گری ہو, رکے ہوئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہتے ہیں کہ معاویہ کو سمجھاؤں تاکہ ان بدماشوں کو سزا دی جائے, لیکن وہاں غلط فہمی پڑ گئی کہ بھئی بیعت کیوں کیا. رات میں عبداللہ بن سبا نے پلاننگ کی اور اپنے گروہ میں دو لشکر بنائے. کہا ایک لشکر حملہ کرے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں خیموں پر, دوسرا کرے گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر. جو معاویہ کے خیمے پر حملہ کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز لگائے گا کہ علی حق پر ہیں, علی حق پر ہیں, اور جو ادھر حملہ کرے گا آواز لگائے گا معاویہ حق پر ہیں, معاویہ حق پر ہیں. یہ رات میں حملہ ہوا, دونوں طرف غلط فہمی پھیلی اور جنگ جمل پیش آ گئی. جنگ جمل وہ جنگ جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان میں آ گئیں.
جس کو لے کر یہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آئیں اور کئی من گھڑت گندی گندی باتیں گھڑی ہیں، جبکہ ہمارے سنی عالم کہتے ہیں جب ہماری ماں میدان میں آئیں، جذبے میں آئیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری دوڑتے ہوئے گئے، کیونکہ وہ تو علی کی بھی ماں ہے، ام المومنین ہے علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، دوڑتے ہوئے جا کر کہتے ہیں یا امی، اے میری ماں، کیا آپ قرآن کا حکم بھول گئیں کہ نبی کے بعد آپ لوگوں کو گھر کے باہر نہیں نکلنا تھا؟ ہمارے سنی علماء تاریخ لا کر کہتے ہیں کہ ام المومنین دعا دیتی ہیں، اے علی تو نے مجھے قرآن یاد دلا دی، میرے علی آپ نے مجھے قرآن یاد دلائی ہے علی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں اسی وقت میدان سے پلٹتی ہوں۔ جب وہ میدان سے پلٹ رہے تھے، کم بختوں نے آپ کی اونٹنی کے پیر کو ضرب لگایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سے نیچے گر گئیں اور ریڑھ کی ہڈی پر مار پڑا۔ جنگ اور پکڑ لی، بہرحال کمپرومائز ہوا، جنگ تھما دیا گیا، 1 سال تک وہی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور فوج۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی نہ ادھر سے آئیں نہ ادھر سے آئیں۔ یہ اصلی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ مانیں گے یا ادھر کے گھر والوں کی مانیں گے؟ اس کے بعد کبھی نہیں نکلی وہ۔ اب موقع آیا دوبارہ پھر ملاقات کرنے کا، کم بخت اس نے پھر سے وہی جھگڑا کرا دیا۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین میں زبردست مسلمان قتل ہوئے، بہت زیادہ خون خرابہ ہوا۔ آخری میں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی نوک پر قرآن کو اٹھایا، اس کے مصحف کو، کہا اے علی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، بس کر دو۔ یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن واقعے کو پیش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، علی نے دھجیاں اڑا دی ان کی۔ ڈرے یا نہیں ڈرے میں نہیں جانتا، لیکن وہ جو تلوار پر قرآن اٹھائے تھے اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، دیکھو ہمارے صحابہ کو نبی کے قول کا کتنا پاس ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 67، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سمیہ کے بیٹے عمار بن یاسر کے لیے کہا کہ اے عمار، ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، جب ان میں لڑائی ہوگی تو جو گروہ غلطی پر ہوگا وہ تیرا قتل کر دے گا۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمار، 2 مسلمان گروہوں میں جھگڑا ہوگا، جب یہ جھگڑا ہوگا تو تجھے وہ گروہ قتل کر دے گا جو غلطی پر ہو۔ عمار بن یاسر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کا قتل ہو گیا جنگ صفین میں۔ جیسا ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد دلائی گئی کہ نبی نے کہا تھا جو گروہ غلط ہے وہ قتل کرے گا عمار تیرا۔ فوراً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ کہا لیکن آپ ہی تو جنگ کرا رہے ہیں۔ کہا جنگ روک دو اے علی، اب بس ہے اب بس ہے، اب رک جاؤ۔ جنگ روک دی گئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے عراق کی طرف، کوفہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے۔ اس جنگ کے بعد ادھر کے اور ادھر کے صحابہ نے یہ طے کیا کہ اے معاویہ تم جہاں پر ہو وہیں پر رہو، اے علی اب آپ بھی معاویہ کو کچھ مت کہیے، چھوڑ دیجئے اس کو اس کے حال پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب تک تھے، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بھی ان کی خلافت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ کبھی معاویہ نے نہیں کہا علی مدینے کے خلیفہ ہیں اور میں یہاں کا خلیفہ ہوں۔ وہ وہیں کے گورنر تھے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے صادر کرتے، اکثر فیصلے وہاں پر بھی صادر کر دیے جاتے۔ اختلاف تھا، دشمنی نہیں تھی۔ مسلمان جب اختلاف کریں تو یہ معیار ہے اختلاف کرنے کا کہ اختلاف بھی ہم کریں گے تو اللہ کے خاطر کریں گے، ہم محبت بھی کریں گے تو اللہ کے خاطر کریں گے، دنیا پرستی میں کچھ نہیں کریں گے۔ دونوں طرف سے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ یہی اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی ہر عمل اللہ کے لیے کرتا تھا۔ اگر انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ بھی ہے، اگر کوئی کہتا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ انہوں نے کیا ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ہماری اوقات نہیں ہے کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنے زبانیں کھولیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ یہ جنگ ہوئی، وہ چلے گئے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کتنا پاس ہے مدینے کا اور نبی کا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، اگر ہم کچھ دن اور مدینے میں رہیں گے تو یہاں پہ اور گندگیاں شروع ہوگی اور ہمارے نبی کا شہر ناپاک ہوگا، لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، چونکہ کوفہ میں پورا فتنہ شروع ہوا ہے، ہم کوفہ میں اپنا کیپٹل بناتے ہیں. اور پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ سے کیپٹل کوفہ کو سلیکٹ کیا گیا. کوفہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کوفہ جب وہاں پر پہنچے تو اس کے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارجیوں سے جنگ کی. 10,000 خوارج مارے گئے، 2,000 خوارج واپس کلمہ پڑھ کر آ گئے، بولے کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں. ان میں سے کچھ منافق تھے، ڈر کے مارے آ گئے تھے، موقع کی تلاش میں تھے، اور ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے. موقع کا فائدہ اٹھا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. کون قتل ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل ہوئے، دیکھو آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ میں جو بھی بات پہلے بول رہا ہوں ذرا یاد رکھنا. اب دیکھو کڑی بنتی. وہ ابو بکر صدیق کی خلافت 2.5 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 سال کی تھی. 13 اور 10 کتنے ہوئے؟ 23 اور 2.5 کتنے ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی تھی. کتنے ہو گئے اب؟ 29 سال. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرے بعد خلافت راشدہ کتنے سال رہے گی؟ لیکن یہاں تو 29.5 ہو گئے. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے 6 مہینے کے لیے. کبھی خلفائے راشدین میں آپ نے ان کا نام سنا آج تک؟ کتنے خلیفہ ہیں راشدین؟ صرف 4، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آپ جانتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ادھر کے گھر والے بھلا دیے ان کا نام ہم کو. اس لیے کہ 6 مہینہ خلیفہ جب بنے تو تب بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ بنوں گا. وہ خلیفہ تھے، معاویہ خاموش تھے. 6 مہینے گزرنے کے بعد ہمارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خود کے نانا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کو پوری کیا. صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 87. بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 87. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسن وہ ہے جو 2 مسلمان گروہ جب لڑیں گے تو ان کے درمیان معاہدے کا کام کرے گا، ان کے درمیان امن کا کام کرے گا. 6 مہینے کی خلافت کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے جا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہتے ہیں کہ اے معاویہ، میں اپنی بیعت آپ کو دیتا ہوں، آج سے آپ ہمارے خلیفہ ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ 6 مہینے ملائے تو 30 سال ہوئے. اللہ کے نبی کی کوئی بات جھوٹ ہو سکتی؟ کوئی غلط ہو سکتی؟ اللہ کی قسم میرا باپ کا باپ ہونا جھوٹ ہو سکتا، میری نبی کا قول جھوٹ نہیں ہو سکتا. نبی نے کہا 30 سال، لیکن ہمارے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھلائی گئی، کیونکہ اگر ان کی خلافت کو مان لیا جائے تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خود کی. تو تم جب اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہو گے تو ہم پلٹ کر پوچھیں گے کیا بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی نے بیعت کی تھی، وہ غلط تھے کیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے 19 سال کے لیے. کتنے سال کے لیے؟ 19 سے 20 سال کے لیے وہ خلیفہ بنے. جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کبھی بھی کوئی فوج مدینے کو نہیں بھیجی یہ کہنے کے لیے کہ جاؤ اور حسین کو زبردستی کرو کہ وہ بھی خلافت کو میری قبول کریں. انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اور 20 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بننا ہے. اختلاف کا معیار دیکھ رہے ہیں، لیکن پیش کیسا کیا گیا پورا. انہوں نے وہاں جبر نہیں کیا، انہوں نے یہاں جبر نہیں کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر گئے تو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. کون بنائے گئے؟ میں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولا، یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. جب وہ خلیفہ بنائے گئے اس وقت شروع ہوا کوفیوں کے خطوط کا سلسلہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ خط پر خط لکھتے اور کہتے کہ اے حسین یہ یزید عیاش ہے، اے حسین یہ بے نمازی ہے، اے حسین یہ عیاش ہے، تم آؤ اے حسین ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں.
لگ بھگ 60,000 خط لکھے گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے شروع میں خط آنے لگے چھوڑ دینے لگے, بعد میں چونکہ آتے ہی جاتے ہیں اب توجہ دینے لگے. جب توجہ دینی شروع کی تو ان کوفیوں کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کو ختم کرے, کیونکہ کوفیوں کے پیچھے دماغ کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا. بدلے کی تڑپ تھی کہ اچھا ہمارے پہ قبضہ کیے, ہم کو مدینے سے باہر کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے. مدینے کے حدود میں یہودی بھی پہلے رہتے تھے, ان لوگوں نے ایک صحابیہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. کیا کی ان لوگوں نے؟ پورے یہودیوں کو مدینے کے باہر کر دیا. آج تو مسلمان خود اپنی بہنوں کو چھیڑتا ہے. نبی نے یہودیوں کو مدینے کے باہر کر دیا صرف بچیوں کو چھیڑنے کی وجہ سے. ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اچھا ہم کو باہر کیا, اب دیکھو ہم تمہارے خاندان سے کیسا بدلہ لیتے ہیں. خطوط لکھنا شروع کیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اتنے خط آئے ہیں اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ ظالم ہے, عیاش ہے, تو یقیناً جب اتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے ضرور جانا چاہیے. آپ نے جانے کا ارادہ کیا. آپ مکۃ المکرمہ سے نکلتے ہیں ارادے سے جانے کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آ کر روکتے ہیں, کہتے ہیں میرے حسین آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو, آپ نبی کے لاڈلے نواسے ہو, آپ میرے بھائی علی کے بیٹے ہو, میں آپ کا چچا ہوں رشتے میں. میرے حسین, اے میرے حسین میرے بچے, آپ کوفیوں کے بارے میں نہیں جانتے. یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے ہم سے ہمارے عثمان کو کھینچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے آپ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے. یہ کچھ ضرور سازش کر کے آپ کو بلا رہے ہیں, مت جاؤ میرے بچے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے جانا ضروری ہے کیونکہ اتنے خطوط آئے ہیں. لیکن جانے کے پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلم رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ ایک اہل ایمان تابعی تھے, مسلم رحمت اللہ علیہ, ان سے کہا کہ جاؤ اور کوفیوں کے حال اور ان کے واقعات کو دیکھو اور دیکھو کہ کیا حقیقت میں سنجیدہ ہیں. اگر وہ سنجیدہ ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں, ہم تو نکل ہی پڑے ہیں, راستے میں ملتے ہیں اور پھر ہم لوگ سب چلتے ہیں. مسلم رحمت اللہ علیہ چلے گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی, عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ مدینہ چھوڑ کر نکل چکے ہیں, 3 دن ہو گیا ہے. عبداللہ بن عمر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تڑپ کر جاتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیں گے. راستے میں ملاقات کرتے ہیں, کہتے ہیں یا حسین, اے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مت جاؤ. اے حسین, آپ اس نانا کے نواسے ہو کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے نانا کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, پاک پروردگار فرماتا ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں آنا چاہتے ہیں یا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو آپ کے نانا نے اس دنیا سے بہتر آخرت کو سمجھا, آپ اس نانا کے نواسے ہو, جو ہوتا ہے اسے چھوڑو, آپ اس کی فکر میں لگے رہو. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں عبداللہ بن عمر, مجھے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے اوپر, حسین رضی اللہ عنہ کوچ کرنے کے ارادے میں تھے, اپنے پورے اہل خانہ کو لے کر گئے. جب وہ پہنچ رہے تھے راستے میں خبر ملی کہ کوفیوں نے مسلم رحمت اللہ علیہ کا قتل کر دیا. آپ نے ارادہ فوراً پلٹنے کا کیا. مسلم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے. حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا حسین, میرے باپ کا خون کا بدلہ لیجیے اب آپ, کیونکہ آپ نے بھیجا تھا وہ قتل ہوئے ہیں, اب آپ ان کے خون کا بدلہ لیجیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آن دا ہارنس آف اے ڈیلیما تھے کہ جاؤں یا واپس ہو جاؤں. لیکن ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں, وہ کیسے گوارا کرتے کہ ان کی وجہ سے کوئی مر جائے اور وہ ڈر کر واپس ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اب جو ہوتا ہے ہوتا, میرے مقدر میں جو ہے وہی ہوگا, اب میں جاؤں گا ادھر ہی. جب وہ وہاں پہنچنے لگے تو کوفہ کے علاقے کا گورنر عبداللہ بن زیاد نے عمر ابن سعد کو, اپنے کمانڈر کو آرمی کے دے کر کہا کہ جاؤ اور حسین اور پورے گھر والوں کو قتل کر دو. عمر ابن سعد کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں, پاگل ہو گئے کیا, نبی کے نواسے ہیں وہ لوگ. کہتا ہے کہ میرا حکم مانے گا کہ نہیں مانے گا. بہرحال اس نے جبر کی اور یہ کم بخت آیا وہاں پہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو گھیرا ان لوگوں نے
اور بالآخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقدر میں ان کی شہادت نصیب کی تھی، وہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن شہادت کے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر ابن سعد کو 3 پیشکش کرتے ہیں۔ 3 پیشکش کیا؟ کہا کہ اے عمر ابن سعد، دیکھ میں لڑائی کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے یہ خطوط بھیجے گئے، میں ان خطوں کو لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے، مجھے 3 میں سے کوئی ایک چیز کرنے دو، یا تو مجھے کوئی ایسے علاقے کی طرف بھیجو جہاں پر مسلمان فوج اللہ کے لیے جنگ کر رہی ہے، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، یا مجھے مدینہ واپس ہونے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ۔ عبداللہ ابن زیاد تینوں بھی کام ہونے نہیں دیا، ان کا قتل کیا گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے ان کو قتل کیا، اللہ کا عذاب قیامت تک ان کے اوپر آئے۔ ان کمبختوں نے ان کو قتل کر کے ان کے سر کو پکڑا اور عبداللہ بن زیاد کن گئے تو اس کمبخت نے، اس دلندر نے آپ کی نگپڑیوں میں ایک کاڑی کر کے کھیل رہا تھا، نعوذ باللہ، کہتا ہے ہم سے بغاوت کر کے آئے تھے، اور وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، اٹھ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے کمبخت، یہ نبی کے نواسے کا وہ چہرہ ہے جسے نبی بوسے دیتے تھے، اور تیری یہ مجال کے تو یہ کر رہا ہے ہمارے جیتے جی۔ اور اس ذلیل انسان نے اس کو ترک کیا۔ ترک کر کے کچھ وقت نہیں گزرا تھا، اللہ نے اپنا عذاب بتایا، اس کے سر کے اوپر چھت پر سے اس پر ایک چھوٹا سانپ گرا، سانپ ایک نگپڑی سے اس کے اندر گیا، اس کے دماغ کو چاٹ کر دوسرے نگپڑی سے باہر نکل گیا اور مر گیا۔ یہ واقعہ جیسے ہی ختم ہوا، اس کربلا کے واقعے میں جتنے اہل خانہ تھے آپ کے، زنانہ تھا، یہ پورا زنانہ سنی کتابوں کے حساب سے مدینہ واپس بھیج دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پوری سٹوری میں کہاں سے بنا کے لے گیا؟ یہ پورے کتابیں جمع کر کے رکھوں آپ لوگوں کو بتانے۔ یہ کتابیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، طبقات ابن سعد، یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن تیمیہ کی منہاج السنہ صفحہ نمبر 219 اور صفحہ نمبر 237 سے 257 تک تفصیل میں آیا ہے۔ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے سنی اکابر علماء ہیں۔ ابن کثیر کون ہے؟ جن کی کتاب سے ہم لوگ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں قرآن کی، جسے ہر سنی، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی کے ہوں، اہل سنہ والجماع کے ہوں، یا اہل الحدیث ہوں، متفق طور پر سب سے اچھی تفسیر ابن کثیر کو مانتے ہیں۔ یہ پورے واقعات میں نے ان کتابوں سے سنا ہے۔ ابن